پاکستان رائے پارٹی کو اقتدار دیا، اللہ نے ہمیں عزت دی، تو انشاءاللہ سود کے خاتمے کے لیے سر پکافوں کے میدان کارزار میں اترے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، پاکستان رائے حق پارٹی کو اللہ نے عزت دی، تو انشاءاللہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ایسا آئین بنوائیں گے کوئی گستاخ رسول ملک سے باہر نہیں بھاگ سکے گا سب کو۔ اور تم نے 85 سے لے کر آج تک ایک اسپتال بنایا ہے، پاکستان رائے حق پارٹی کے ایم پی اے کے پہلے دور میں 270 بیڈوں کا اسپتال بنایا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام، عمائدین علاقہ اور میری جماعت کے تحصیل کے ذمہ داران اور پنڈال میں موجود میرے بزرگ نوجوان ساتھی اور اسلامی انقلاب کے شہینوں اور بالخصوص آج کی ہماری اس محفل کے روح رواں جرنیل ابن جرنیل پاکستان رائے حق پارٹی کے سابقہ پارلیمانی لیڈر مولانا معاویہ اعظم صاحب کو میں جلسہ گاہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ پر تشریف لائے ہیں۔ وقت بالکل کم ہے، تمہید کے بغیر میں بات کرتا ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ الحمدللہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس کی نماز جماعت سے نہیں رہتی، قضا کا تو تصور بھی نہیں ہے، سب کو انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ سب نے۔ سامعین محترم، ہم نے اپنا انتخابی منشور سب تک پہنچا دیا ہے، کچھ ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچا تو مزید انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں سب کے پاس پہنچے، میڈیا کے ذریعے، پمفلٹ کے ذریعے، ہر طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس حلقے سے میری جماعت نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، NH-1 سے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے اپنی جماعت کے اعتماد پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے منشور میں سے 2-3 باتوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوں، بالکل وقت کم ہے۔ سب سے پہلے امام الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہے، آج ان کی توہین اور ان کی عزت اور عظمت کے دفاع کے لیے، توہین کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ایک آئین پاس کیا 74 میں کہ جو بھی رسول اللہ کی گستاخی کرے گا اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہے، پاس کیا ہے نا 295 سیٹ۔ اور یہ قانون ایسے نہیں بنا، ایک دن میں 10-10 ہزار افراد نے جامع شہادت نوش کیا، پھر جا کے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے یہ آئین پاس ہوا۔ لیکن افسوس بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس آئین پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس قانون کے تحت جو بھی گستاخی کرتے ہیں رسول اللہ کی وہ گرفتار ہوتا ہے، FIR 295 سی کی کٹتی ہے، لیکن وہ گرفتار ہونے کے بعد 7-6 مہینے کیس چلتا ہے، اس کے بعد عزت کے ساتھ بیرون ملکوں میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ سب کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، پاکستان رائے حق پارٹی کو اللہ نے عزت دی، تو انشاءاللہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ایسا آئین بنوائیں گے کوئی گستاخ رسول ملک سے باہر نہیں بھاگ سکے گا سب کو انشاءاللہ، یا پھانسی کے پھندے پہ جھولے گا یا جال بازیوں میں گل سڑ کے مر جائے گا، باہر نہیں بھاگ سکے گا انشاءاللہ۔ آپ نے 8 فروری کو اس عنوان پہ ووٹ کاسٹ کرنی ہے، اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، 85 سے لے کر آج تک اقتدار کے مزے لینے والوں NH-1 سے تمہیں یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، تم نے اس عنوان پہ نہ اسمبلیوں میں خطاب کیا ہے، نہ اس عنوان پہ اسمبلیوں میں بل پیش کیا ہے۔ ہاں، ختم نبوت کا خانہ ختم کرنے کا بل تو اس حلقے کی طرف سے کیا ہے، اور لال مسجد کے شہادت پہ تو دستخط موجود ہے تمہارے، یہ ساری باتیں موجود ہیں، ٹرانسجنڈر بل تمہاری طرف سے موجود ہے، لیکن ختم نبوت کے دفاع کے لیے کوئی بل نہیں ہے۔
ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دیں گے۔ دوسرا، رسول اللہ کے صحابہ، اہل بیت اعظام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات کے تقدس کی کوئی پامالی کرے، اتنا قانون ہے 298 بس۔ یہ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں بنا، یہ آرڈیننس کے تحت صحابہ آرڈیننس FIR کرتی ہے، بندہ گرفتار ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد اس کی ضمانت۔ سب کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو خلفائے راشدین کا تقدس پامال کرے، ازواج مطہرات کا تقدس پامال کرے، اہل بیت اعظام کا تقدس پامال کرے، اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ آپ کھڑا کر کے کہو سب، سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ آپ سب کو منظور ہے؟ انشاءاللہ 8 فروری کو اس عنوان پہ ووٹ کی پرچی کاسٹ کی جائے گی کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے دشمنان اصحاب رسول اور دشمنان اہل بیت کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، میرے اور آپ کے ملک کی معیشت تباہ ہے، اس کی بنیادی وجہ سود ہے۔ آج میرے ملک میں، پوری دنیا کے کافر ملکوں میں 2%، 4%، 3% سود ہے۔ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، جس کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن پاکستان میں 22% سود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب نے پاکستان رائے پارٹی کو اقتدار دیا، اللہ نے ہمیں عزت دی، تو انشاءاللہ سود کے خاتمے کے لیے سر پکاف ہو کے میدان کارزار میں اترے ہیں، اور اس کے خاتمے کے لیے آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ، تاکہ میرے ملک کی معیشت مضبوط ہو۔ آخری بات کرتا ہوں اس حلقے کے حوالے سے۔ آج لوگ کہتے ہیں سامنے ملکان اسپتال اور جنرل اسپتال نظر آ رہی ہے، 250 بیڈوں کی اسپتال ہے، ایک بندہ 85 سے M&A بن رہا ہے، اور ایک اسپتال 250 بیڈوں کی بنا دی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا کردار ہے، میں بھی کہتا ہوں، خراج تحسین پیش کہتا ہوں بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن پاکستان رائے پارٹی نے رول ماڈل کے طور پہ اپنا ایک MPA پچھلے 5 سال اسمبلی میں بھیجا۔ MPA کی گرانٹ بھی چھوٹی ہوتی ہے، M&A کی گرانٹ زیادہ ہوتی ہے، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر وفاقی وزیر کی گرانٹ اور زیادہ ہوتی ہے۔ 600 روڈ بنائے ہیں اور سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے، 250 کنال 2800 کنال پہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا قیام کیا ہے۔ یہ ترقیاتی کام ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی، تو اسی طرح اپنے قائد کی اتباع کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی ترقیاتی کاموں میں آگے بڑھیں گے۔ 6 نمبر سکول ہے تو 6 نمبر سکول ہے، 8 نمبر سکول ہے تو 8 نمبر سکول ہے، 1 ڈگری کالج 50 سال تو 1 ڈگری کالج ہے، آبادی 200 400 گنا بڑھ گئی ہے۔ آج فیڈرل بورڈوں کے سکولوں میں داخلہ لینا 302 کے کیسوں کو فیس کرنے کے برابر ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، تو ان اداروں کو ڈبل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے علاقے کی تعلیم کا معیار بھی بلند کریں گے انشاءاللہ۔ سرکاری سکولوں کی تعلیم کا معیار بلند ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن وقت کم ہے، اب میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ساتھ ہی اپنے قائد محترم جنرل ابن جنرل علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ، آج لوگ اسمبلیوں کے لیے کتنی کروڑوں روپے لگاتے ہیں، سلام اعظم طارق، آپ کی جرت کو، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ 302 کے کیس میں جیل میں والے ہیں، اندر گئے تو 302 کا ملزم بنا کے ظالموں نے بھیجا، 12 تو M&A بن کے آئے۔ آج لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں، M&A نہیں بن سکتے۔ یہ عثمانیہ کامل کا صاحبزادہ ہے، یہ عثمانیہ کامل کا خون ہے، جو وقت کا امام احمد بن حنبل تھا۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے کہ تشریف لائیں اور اپنے نوازات سے ہمیں بھائی حضرت